قوت جہاد کا اور جذبہ قربانی کا جو مظاہرہ فرمایا تھا وہ لائق دیدنی تھا. آپ کی تلواریں یزیدیوں کے تمام تر خیمے کی تنابوں کو اکھاڑ کر پھینک دینے میں کس قدر کامیابی حاصل کر رہی تھی. ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدیوں کے فنا ہونے کے آثار حتمی طور پر نظر آ جائیں. سب نے مل جل کر کے حملہ کیا. آپ کو سرکار امام حسین کے غم کا اندازہ ان جملوں میں کرنا ہے, دعا کرنی, پھر سفر کرنا ہے. معلوم ہے سرکار امام عالی مقام نے جب مولا علی اکبر کو یہاں پر بھیجا تھا تو بڑی سفارشوں کے بعد بھیجا تھا, بڑی سفارشوں کے بعد بھیجا تھا. وجہ یہ ہے کہ خاندان اہل بیت میں سینے سے اوپر کا جو حصہ تھا یہ سرکار امام حسن کا نانا سے ملتا تھا, اور سینے مبارکہ کے نیچے کا جو حصہ تھا وہ سرکار امام حسین سے ملتا تھا. مولا حسن کو دیکھ کے کہتے تھے لوگ یہ تو حضور جیسا ہے, اور مولا حسین کو چلتے ہوئے دیکھ کے لوگ کہتے تھے یہ تو حضور جیسے چلتے ہیں. دونوں شہزادے پرتو امام اولیاء امام انبیاء کہلائے. آپ کو پتا ہونا چاہیے میدان کربلا میں 2-3 عظیم چہرے تھے, ان میں سے سب سے زیادہ مبروک اور خوش قسمت ذات تھی مولا حسین کی, اور ان کے علاوہ ایک ان کا بیٹا تھا جسے علی اکبر کہتے ہیں, جن کی یہاں پر شہادت واقع ہوئی. یہ حضور کے خاندان میں سب سے زیادہ اتنے جاسم تھے کہ ان کا چہرہ آقا کریم کے چہرے سے ملتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے لوگ ان کو کہتے تھے ہم شکل مصطفیٰ, ہم شکل نبی, ہم شکل پیغمبر کہتے تھے. مولا حسین نے اسی بیس پر ان کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی کہ تجھی کو دیکھ کر کے میں اپنے نانا کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں. تو ہی چلا گیا شہادت کی جام کو پینے کے لیے, تو میں اپنے تسکین قلب کے لیے پھر کس کے چہرے کو دیکھوں گا. لیکن مشیت خدابندی کچھ اور تھی. مولا علی اکبر تشریف لائے, میدان کارزار میں پشتوں کے پشت لگائے, اور پھر وہی ہوا جو آپ کی تقدیر میں لکھا تھا, شہادت کا جام آپ کو پینا پڑا. معلوم ہے آپ کو اس وقت یزیدیوں کی فوج کی طرف سے ایک رائٹر تھا جو ان واقعات کو لکھ رہا تھا, جس کا ذکر ابن عساکر نے کیا. ابن عساکر کی روایتیں ٹاپ پوزیشن پہ آتی ہے. ابن عساکر نے اس کی روایت کو نقل کیا ہے. وہ یزیدیوں کی طرف سے ایک اخباری نمائندہ مان لو اس کو, تب یہ سسٹم نہیں تھا لیکن ایک طریقہ مان لو مثال کے طور پر. وہی سارے بیان کو, سارے واقعات کربلا کو لکھتا رہا. وہ کہتا ہے کہ جب حسین کو ایک جوان اور خوبصورت چہرے نے شہادت سے پہلے آواز دی, آقا حسین ادرکنی ادرکنی ادرکنی, میری طرف آئے, میری خبر لیں, اور یہ تو پتا کریں میں کس حال میں ہوں. تو اس نے کہا ہے کہ مولا حسین اپنے خیمے سے آئے. خیمے کا راستہ وہ ہے, اپنے خیمے سے چل کر کے یہاں پر آئے. تو وہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ وہ رائٹر لکھتا ہے کہ آقا حسین اس لاش کو اٹھانا چاہتے تھے, اٹھا نہیں پاتے تھے. 1000 میں کتنے دانے؟ شاعر نے کہا نہیں کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا, جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. مولا حسین اس لاش مبارکہ کو اٹھانا چاہتے تھے لیکن اٹھا نہیں پاتے تھے, جھک جاتے تھے مولا حسین. بلاخر آپ نے بڑی ہی محنت و مشقت کے بعد آپ نے اس مبارک لاش کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا. یوں ابن عساکر نے بیان فرمایا مولا حسین نے اس لاش کو یوں اٹھایا, اور اٹھا کر کے جب اپنے خیمے کی طرف جانے لگے تو اس لاش کے دونوں پاؤں زمین کربلا کی ریت سے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. ابن عساکر نے اسے کوٹ کیا ہے, کہا کہ وہ جو رائٹر تھا میدان کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے, وہ کہتا ہے جب اس کے دونوں پاؤں گھسٹتے ہوئے خیمہ گاہ امام حسین تک پہنچے تو دونوں پیر کے درمیان میں جو ایک گڈھے کی صورت بنتی چلی گئی, خون سے ایک خاردار وادیوں کی خون سے ایک رسی نما ایک مبارک شاہراہ بنتی چلی گئی. یہاں سے لے کے خون سے لے کر وہ مبارک راستہ بنتا چلا گیا خیمہ گاہ امام حسین تک, اور مولا حسین بیچ بیچ میں بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس وقت مولا حسین اس مبارک لاش کو اٹھانے کے لیے آئے تھے, ان کے سر, ان کے مبارک موش, ان کی مبارک داڑھی شریف میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ لیکن جب اس لاش مبارکہ کو اٹھا کے امام حسین بڑی مشقتوں کے بعد خیمہ گاہ اہل بیت لے کے گئے تھے, تو جیسے آپ نے اس لاش کو رکھا اور سجدائیوں کو آواز دی,
ابن عساकिर ने फरमाया है कि जैसे उस लाश को रख करके सगेदानियों को आवाज दी, आओ चेहरे अली अकबर की ज़ियारत कर लो, तो बताते हैं कि थोड़े से वक्फे में लोग कहते हैं कि आप क्या नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, टेंशन बहुत है, बेटियां जवान है, आपके दाढ़ी और सर के बाल सफेद बहुत जल्दी हो गए 20-25 साल उम्र में, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या है। लोग बहुत सारी मिसालें देते हैं। जरा सोचो कि 10-20 साल के बाद कोई नशे की दवाइयां या गुटखा पान तंबाकू खाता है तो उसके सर के बाल सफेद होते हैं, कोई टेंशन होता है तो 2-4-5 साल लग जाते हैं। इमाम हुसैन का टेंशन और गम देखे कितना बड़ा था। इब्न असाकिर बयान फरमाते हैं जब वो आए थे उस लाश को लेने के लिए तो आपकी दाढ़ी शरीफ में, आपके मोश में, आपके मुबारक अनवर शरीफ में बाल भी आपका सफेद नहीं था। लेकिन जब उस मुबारक लाश को लेके खेमागाह अहले बैत तक पहुंचे हैं, सगेदानियों को आवाज दी है, सगेदानियां लिपट करके उस लाश से रोने लगी हैं, तो रवायतों में आता है कि इमाम हुसैन के सर, मोश और दाढ़ी में एक बाल मुबारक भी काले नहीं बचे, सब सफेद हो गए। 6,000 दे रहा ना, तोहफा भी देता। आप इस गम के बारे में किस कदर गहराई में जाना चाहें, वो किनारे ही रह पाएंगे। आप इस गम का अंदाजा वही कर सकता है जिसका नाम हुसैन हो, सुभान अल्लाह, जो मखदूम कायनात का बेटा हो। हमारे और आपके लिए तफरीह का सामान है, आइए तस्वीर लीजिए, खेलिए कूदिए, चले जाइए, लेकिन ये गम जिसने झेला हो इस दर्द को वही समझ सकता है। समझे, ये तो करम है उनका कि हम जैसे लोग